السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج کی میری ویڈیو بچے کی پیدائش کے حوالے سے اور عقیقہ کے حوالے سے مسائل ہوں گے جو قرآن و حدیث سے بیان کیے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق اللہ بیدہ، پوری کائنات کو کن کہہ کے پیدا فرمایا اور انسان کے لیے اپنے ہاتھوں سے انسان کی تخلیق فرمائی۔ ناظرین اکرام، جس وقت ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی عمر 4 ماہ ہو جاتی ہے، آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے 4 سوال کرتا ہے۔ اے اللہ، اس کی زندگی کتنی لکھوں؟ اے اللہ، یہ بچہ ہے یا بچی ہے؟ اے اللہ، اس کا نیک ہونا لکھوں یا بد ہونا لکھوں؟ اے اللہ، اس کا جنت میں جانا لکھوں یا جہنم میں جانا لکھوں؟ ناظرین اکرام، بچے کی پیدائش سے قبل اس کے رزق، اس کی موت، اس کا اچھا برا ہونا، اس کا جنت اور جہنم کے اندر جانا، اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں تحریر فرما دیتے ہیں۔ ابھی انسان کی پیدائش نہیں ہوئی، انسان کے اس گوشت کے ٹکڑے میں روح نہیں پھونکی گئی، اس سے قبل ہی اللہ رب العالمین ساری چیزیں مقرر فرما دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے والدین چاہیں اسے مسلمان رہنے دیں، اس کے والدین چاہیں اس کو عیسائی بنا دیں، اس کے والدین چاہیں اس کو مجوسی بنا دیں یا کسی اور مذہب کی طرف لے جائیں، ابتدائی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے فطرت اسلام پر ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ ویڈیو پیغام جس میں عقیقہ کے حوالے سے، بچے کی پیدائش کے بعد عقیقہ کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ احباب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، بچے کے بالوں کو کٹوایا جائے اور بچے کے ختنے کروائے جائیں اور عقیقہ کیا جائے۔ ناظرین اکرام، ایک حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن بچے کے جو بال کٹوائے جاتے ہیں ان بالوں کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کیا جائے۔ یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسے معاملات گزرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے قبل ہی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، بچہ پہلے دن جب پیدا ہو اسی دن اس کا نام مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بچے کا نام اس کی پیدائش کے 7ویں دن رکھا جائے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن ہی اس کے ختنے کرائے جائیں اور 7ویں دن ہی اس بچے کا نام رکھا جائے۔ عقیقہ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے اندر توہمات موجود ہیں۔ جو صحیح قرآن و حدیث سے مسئلہ ہے، وضاحت یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن بچے کی پیدائش سے 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کی طرف سے 1 جان اور بیٹے کی طرف سے 2 جانیں، 2 جانوروں کا خون بہایا جائے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث کے اندر عقیقہ کے لیے نہ تو دوندے جانور کی شرط ہے، عقیقہ کے لیے نہ ہی بڑے جانور کے اندر جس طرح قربانی میں حصے رکھے جاتے ہیں ویسا ہی کوئی معاملہ ہے۔ ان معاملات کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے عین مطابق اعمال کو کریں۔ ہمارا زندگی کا آنے کا مقصد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ناظرین اکرام، جب پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے،
تو پھر ہمیں قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانا چاہیے، ان مسائل کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی طرف سے 2 جانیں اور بچی کی طرف سے 1 جان کا حکم دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسی بدعات موجود ہیں کہ جس طرح ہم قربانی کے جانور کے اندر 7 حصے رکھتے ہیں، اسی طرح ہم عقیقے کے بھی جانور کے حصے سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا حدیث سے منقول نہیں۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عقیقہ 7ویں دن ہی ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے، جب اس کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، احادیث کے اندر بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ 7ویں دن ہے۔ ایک حدیث کے اندر عقیقے کی مدت 21ویں دن بھی بتائی گئی ہے، لیکن جو بہترین طریقہ ہے، جو سنت کے عین مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن ہی کیا جائے۔ ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہے، پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات کہاں سے ملی کہ ہم اپنے قربانی کے جانور کے اندر گائے اور بیل یا اونٹ کے اندر جو قربانی کے حصے ہیں، ہم اس حساب سے ان کا شمار کرتے ہیں کہ ایک تو ہماری قربانی ہو گئی، باقی ہمارے بچوں کے عقیقے ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ بات بالکل سراسر حدیث کے مخالف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی مخالفت میں ہے۔ ہمارے بچوں کے عقیقے کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ پیدائش سے 7واں دن ہے۔ اگر ہمارے پاس توفیق نہیں، ہم میں استطاعت نہیں، تو ضروری نہیں کہ ہم بعد کے اندر عقیقہ کریں، بعد میں صدقہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو سنت کی مخالفت کے اندر ہم کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کے حصوں کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کی طرف سے 1 جان اور بچے کی طرف سے 2 جانیں اور بچی کی طرف سے 1 جان کو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی حساب سے ہم بچے کی طرف سے 2 جانیں قربان کریں گے، 2 جانور قربان کریں گے، اور بچی کی طرف سے 1 جانور قربان کریں گے، اور یہی مسنون طریقہ ہے۔ اور قربانی کے جانور کے اندر جو لوگ عقیقے کو شامل کرتے ہیں حصے بنا کر، وہ حدیث سے ثابت نہیں۔ ہمیں ہر وہ عمل اس سے بچنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق عقیقہ 7ویں دن اور بچے کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے 1 جانور کو قربان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔